الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سحل لنا اشکالنا۔ احباب ذی وقار، زندگی انسان کی گزرتی چلی جا رہی ہے اور انسان کے لیے سب سے زبردست بات یہ ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے ان اوقات کو قیمتی بنائے، اور جس طرح سے عام روٹین کے اندر لوگ وقت گزار رہے ہیں اسے چاہیے کہ کچھ اس سے ہٹ کر کرے، جس میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہو، جس کے اندر وہ کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرے یا ایسا سسٹم کرے جو اسے خدا کے قریب لے جائے، جو اسے اللہ کے قریب لے جائے۔ زندگی میں انسان کوشش کرتا ہے لیکن بہت کم کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دنیا کے فضول جھمیلوں کے اندر جو ہے نا پھنس کے رہ جاتا ہے، اور جب دنیا کے فضول جھمیلوں کے اندر پھنس کے رہ جاتا ہے تو پھر اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا یا مجھے کیا کرنا تھا۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے چلتے چلتے جب یہ بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے اور بالکل اس کا جسم و جان صحیح طریقے سے کام کرنا بھی چھوڑ جاتا ہے اور اس کی حالت بڑی عجیب ہو چکی ہوتی ہے، تو اس وقت یہ پھر پوری تگ و دو کرتا ہے، پوری یہ کوشش کرتا ہے، لیکن پھر اپنی ان کوششوں میں وہ ناکام رہتا ہے اور اسے ایک پھر عجیب سی الجھن ہونے لگتی ہے کہ ہائے افسوس، میرے پاس کتنا اچھا وقت تھا، میرے پاس جوانی آئی، میرے پاس صحت تھی، میرے پاس وقت بھی تھا، لیکن میں نے اپنے وقت کو بہت فضول گزار دیا۔ تو اس طرح کر کے پھر وہ ایک پچھتاوا سا بن جاتا ہے۔ اور خاص طور پر یہ یاد رکھیے کہ یہ دنیا داری کا نظام یہ ایک اضافی معاملات ہے۔ اصل حقیقت انسان کی یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں آیا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا قرب حاصل کرے، اس کی محبت حاصل کرے، اس کا پیار حاصل کرے، اس کے قریب ہونے کی کوشش کرے اور ایسے کاموں کے اندر مصروف ہو جائے جس سے وہ ذات راضی ہوتی ہے اور وہ ذات اپنی رحمتیں نشاور کرتی ہے پھر اس بندے کے اوپر جو اس کی جوار رحمت میں آ جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو اگر غور سے پڑھا جائے، دیکھا جائے، سیرت النبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر آپ اس پر غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو آپ کو یہ چیزیں اعلان نبوت سے پہلے بھی ملیں گی کہ ہمیشہ سچ بولنا، کسی کا دل نہ دکھانا، کسی کو تکلیف نہ دینا، یہاں تک کہ اعلان نبوت کرنے سے بھی پہلے صادق اور امین کا لقب مل جانا، لوگوں کا آپ کے پاس آ کر امانتیں رکھنا، اور یہ ایک ایسا نظام میں ہستی ہے، ایک ایسا سسٹم ہے، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو ہے مکمل ایک ضابطہ ہے، ایک اصول ہے، ایک طریقہ کار ہے کہ انسان کو زندگی کس طریقے سے گزارنی چاہیے۔ اس میں ایک سب سے بڑی جو بات جس کا میں نے فقدان دیکھا ہے، بامر مجبوری کوئی تنہا ہو جائے تو ہو جائے، لیکن پوری اپنی کوشش کے ساتھ کوئی بھی تنہا رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور تنہائی اختیار کرے، اور تنہائی اختیار کر کے پھر وہ تنہائی جو ہے اس کی پاکیزہ ہونی چاہیے، یعنی اس میں برے خیالات سے بھی اجتناب کرے،
دنیا کی محبت کے جو خیالات ہیں، دنیا کی محبت سے مراد یہ ہے کہ دولت سے محبت کرنا، گاڑیوں سے محبت کرنا، بنگلوں سے محبت کرنا، یہ اس طرح کی جو دنیا کی آسائشیں ہیں، ان کے ساتھ جو مطلب پیار کرنا ہے، ان چیزوں کو بھی بالکل سائیڈڈ کر کے، ہر چیز کو اپنے ذہن سے صاف کر کے پھر مطلب تنہائی اختیار کرے اور وہ اس ذات کی طرف توجہ کرے، جیسے ایک مراقبے کی صورت بن جاتی ہے، یہ ایسی پوزیشن بن جاتی ہے جس کے اندر بندہ اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، یا وہ اس میں پھر کرنا تو یہ ہے کہ اس میں فکر کی سچویشن ہونی چاہیے کہ وہ غور کرے کہ میں آیا ہوں اس دنیا کے اندر، ظاہر ہوا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے مجھے یہاں بھیجا ہے، تو مجھے یہاں کیا کیا کرنا ہے، کس سے مجھے ملنا ہے، کون سی بات۔ اچھا، پھر جب وہ اس طرف اس لائن کے اندر آتا ہے اور کچھ اس میں مطلب اس کی برکتیں حاصل کرنا شروع کرتا ہے، تو پھر اس کے دماغ کی لہریں کھلتی ہیں، اس کا جو ہے وہ جو روحانی سسٹم ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، لطائف کے اوپر غور کرے، لطائف کو جگانے کی کوشش کرے۔ یہ سارے معاملات جتنے بھی ہیں یہ صرف تنہائی کے عالم کے اندر ممکن ہے، کہ جب تنہائی اختیار کرے گا تو پھر ہی جا کر یہ سارے معاملات درست ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے ہمیں بڑا ایک زبردست چانس دیا ہوتا ہے، اور ہم اگر چاہیں، کوشش کریں تو ہم ضرور اس کا قرب پا سکتے ہیں، اور اپنی جو روحانی طاقت ہے اس کو ہم اجاگر کر سکتے ہیں، اور ہم جیسی زندگی، ایک بعض لوگوں کے اندر یہ پوزیشن ہوتی ہے کہ وہ ایک بڑی بجھی بجھی سی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کی زندگی کے اندر کوئی روشنی نہیں ہوتی، اندھیرا اندھیرا ہوتا ہے، ایک بے لذتی ہوتی ہے، اور بالکل ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کیا کروں، میں کدھر جاؤں، اس طرح کے ان کے معاملات بن رہے ہوتے ہیں، اور وہ صرف اور صرف اور دل کو چین نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہوتی ہیں کیونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دور ہو جاتے ہیں، اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے قریب ہونا شروع ہوتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، جیسے فرمایا گیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا چین اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ اور جب یہ بندہ یہ چیزیں اختیار کرتا ہے اور باقاعدہ اپنی ایک اپنا روحانی سفر شروع کرتا ہے، تو پھر اسے بہت بڑی بڑی کامیابیاں ملتی ہیں، اور کئی معاملات اس کے سامنے ایسے آتے ہیں کہ وہ کہتا ہے یار یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، میں اس کے لیے اتنا پریشان رہا، یہ تو بہت آسان تھا، یہ تو سب کچھ ہو سکتا تھا۔ تو یہ اصل جو مین پوائنٹ جس طرف میں لانا چاہتا ہوں، یا جس طرف میں جس کے لیے میں یہ گزارش پیش کر رہا ہوں، کہ توجہ جو ہے وہ کہیں اور ہو گئی ہے، جبکہ ہماری توجہ کسی اور طرف ہونی تھی۔ تو اپنی پوری توجہ کو، اپنے پورے دماغ دل کو اس طرف لے آئیے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے تجھے دیتا ہے نجات۔ تو جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے اور اس کا قرب حاصل کر لیتا ہے، تو پھر اس کے جو ہے مطلب اس کی طاقتیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اس کے سسٹم بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے دنیا کے جو معاملات ہیں ان پر وہ توجہ ہی نہیں دیتا، ان پر اس کا خیال ہی نہیں رہتا، بلکہ وہ ایک ایسی دنیا کے اندر پہنچ جاتا ہے جہاں پر اسے بہت وسیع و عریض اور لامحدود ایک نظام ملتا ہے، اور اس لامحدود نظام کے ساتھ جب اٹیچ ہو جاتا ہے، پھر اس کو بے شمار اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بڑے کرم ہو جاتے ہیں، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کی خاص مہربانی ہو جاتی ہے، کرم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے عالم مراقبہ کے اندر یا ان ساری چیزوں کے اندر وہ ایسے ایسے مشاہدات کرتا ہے کہ اسے یہ دنیا کی زندگی جو ہے، جو جیسی وہ گزار رہا تھا، جس طرح کا سسٹم وہ گزار رہا تھا،
وہ اسے بڑا مطلب ایک عجیب سا لگتا ہے، اور بالکل اس طرح لگتا ہے کہ جیسے اس طرح کی زندگی کے ساتھ تو مجھے اٹیچ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اصل زندگی تو یہ ہے کہ جب بندہ روحانیت سے وابستہ ہو جاتا ہے، اپنی روح کو اجاگر کر لیتا ہے، اپنی روح کو باہر نکال کے اس کے ساتھ بات کرتا ہے، وہ سارے مناظر دیکھتا ہے، وہ سارا سسٹم دیکھتا ہے، مختلف لہروں کے اندر داخل ہو کر دنیا کائنات کے جو ہے مناظر دیکھتا ہے، تو پھر اس کا سسٹم ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے لیے کچھ وقت نکالنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے لیے ٹائم نہیں نکال رہے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ کے اندر۔ السلام